کہ اس طرح کی چیزیں حرام ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنا اور انہیں سننا بھی حرام ہے، چاہے جائے کہ ان کی تصدیق کی جائے اور ان کو تسلیم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم نجوم کا کوئی حصہ سیکھا تو اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا، وہ جتنا زیادہ علم نجوم سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو سیکھے گا۔ اسے ابو داود اور ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے یہ کہا ہم پر فلاں فلاں ستارے کے غروب و طلوع ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو وہ میرے ساتھ کفر کر کے ستارے پر ایمان رکھنے والا ہے۔ جب امیر المؤمنین خلیفہ راشد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے خوارج سے جہاد کرنے کی غرض سے روانگی کا ارادہ کیا تو تمام نجومیوں نے اتفاق رائے سے کہا کہ علی اور ان کے لشکر کو شکست سے دوچار ہونا پڑے گا، کیونکہ وہ ایسے وقت میں نکل رہے ہیں جبکہ چاند برج عقرب کے میں داخل ہو چکا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، بلکہ ہم اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اور نجومیوں کی بات کو جھٹلاتے ہوئے سفر کریں گے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ سفر پر نکل گئے۔ اللہ تعالی نے آپ کو فتح و نصرت سے سرفراز کیا اور ہم کنار کیا۔ جنگ عموریہ میں تمام نجومیوں نے بالاتفاق کہا کہ خلیفہ معتصم ہرگز فتح یاب نہیں ہو پائے گا۔ خلیفہ نے ان سب کی مخالفت کی، انہیں جھٹلایا اور اللہ رب العزت پہ بھروسہ کیا اور مسلمانوں کو فتح و نصرت حاصل ہوئی۔ اسی موقع پر ابو تمام نے کہا تھا، تلوار کاہنوں کی پیشین گوئیوں سے زیادہ سچی ہے، اس کی دھار ہی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرتی ہے۔ پھر انہوں نے کاہنوں اور نجومیوں کے جھوٹ اور دجل و فریب کا پردہ چاک کرتے ہوئے یوں فرمایا، کہاں گئی وہ داستان، کہاں گئے وہ ستارے، وہ جھوٹ اور ملمہ کاریاں، قیاس آرائیاں اور من گھڑت کہانیاں۔ نجومیوں کی یہ باتیں پہاڑوں کے مضبوط درخت کی مانند تو کیا ہوں گی، یہ تو ندی کے کنارے اگنے والے پودے سے بھی کمزور ہیں۔ اگر ان ستاروں کے پاس کسی حادثے کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی کچھ کرنے کا اختیار ہوتا تو بت پرستوں اور صلیبیوں پر جو مصیبت ٹوٹی ہے وہ ان پر مخفی نہ ہوتے۔ اہل علم فرماتے ہیں، اگر نجومیوں کے جھوٹے داموں اور واقعات پر غور کرنے لگیں تو ان سے کئی کتابیں تیار ہو سکتی ہیں، اور جو بھی ان خرافات اور بے تک کی باتوں پر اعتماد کرتا ہے تو اس پر اس کی پاداش میں اس کے قصد و ارادے کے برخلاف سخت اور ہلاکت خیز مصیبت نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ جو شخص بھی غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس پر اعتماد کرتا ہے یا مخلوق پر بھروسہ کرتا ہے جو اس کے لیے تدبیریں کرے، تو اللہ عز و جل اسی کے ذریعے یا اسی کے سبب معاملات کو اس کی امیدوں کے برخلاف کر دیتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے امید لگائی وہ اسی چیز کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور حسن سند کے ساتھ اسے نقل کیا ہے۔ اسلام نے ستاروں سے متعلق حقیقی علم کو بیان کیا ہے کہ یہ ستارے آسمان کی زینت اور علامتیں ہیں جن کے ذریعے سمتوں، جہتوں، فصلوں کے سیزن اور سال کے موسم وغیرہ کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی ستاروں سے متعلقہ غلط اور باطل خیالات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو اپنے خالق و مالک، مدبر اور کائنات کو چلانے والی ذات کے علاوہ دوسروں سے جوڑنے کی کوشش ہو، تو یہ دراصل صحیح دین
اور درست عقیدے سے انحراف ہے، اور یہ لوگوں کو ایسے اوہام و خرافات اور جاہلانہ اعتقادات کی کھائی میں دھکیلتے ہیں جن کی بنیاد کسی علمی اساس یا شرعی دلیل پر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے بندو، ستاروں سے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بذات خود مؤثر ہیں اور جنگ و قتال اور شر و فتن جیسے حوادث کو پیدا کرتے ہیں، صحیح دلیل کی مخالفت کفر صریح اور شرک اکبر ہے جو انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو ان ستاروں کو سبب مانتے ہیں اور ان کی حرکات و سکنات اور تغیرات سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ مستقبل میں ایسا ہوگا، اور ستاروں کے طلوع ہونے سے غیب کی خبروں اور مستقبل کے واقعات کے جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں جو ابھی واقع ہی نہیں ہوئے، جس کو فلکی حالات کے ذریعے زمین کے حوادث پر استدلال کرنا کہا جاتا ہے، تو علماء کی تحقیق کے مطابق یہ اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کرنا ہے، کیونکہ اس میں علم غیب کا دعویٰ ہے جس کو اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ جو ایسا دعویٰ کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرتا ہے۔ مسلمانوں، نجومیوں، قیافہ شناسوں اور کاہنوں کے پاس آنا یا ان سے سوال کرنا یا ان کی تصدیق کرنا جو جھوٹ اور بہتان کا سہارا لے کر مستقبل کی خبروں کے جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور سادہ بھولے بھالے لوگوں کی عقلوں سے کھلواڑ کرتے ہیں تاکہ ان کے مالوں پر ڈاکہ ڈال سکیں اور ان کے عقائد کو بگاڑ سکیں، یہ سارے امور شرعی نصوص اور قطعی دلائل کی روشنی میں حرام ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی قیافہ شناس کے پاس آ کر کسی چیز کے بارے سوال کرتا ہے تو اس کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا اے مسلمانوں، ان کے پاس جانے، ان سے سوال کرنے سے بچو، کیونکہ یہ سخت محرمات، حرام شدہ اور کبیرہ اور قبیح گناہوں میں سے ہیں، اور ہر وہ شخص جو غیب کی چیزوں میں سے کسی چیز کے جاننے کا دعویٰ کرتا ہے تو اہل علم کی تحقیق کے مطابق اس پر کاہن اور عراف کے نام کا انطباق ہوتا ہے، یا اس کے معنی میں وہ شریک ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو انہی میں سے شمار کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کو انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کچھ ایسے کام ہیں جو ہم زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، ہم کاہنوں کے پاس جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کاہنوں کے پاس مت جایا کرو۔ اور صحیحین میں ہے، بخاری و مسلم میں ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان کی پیش گوئیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بسا اوقات وہ ایسی بات بھی کرتے ہیں جو صحیح ثابت ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی بات تو سچی ہوتی ہے جسے کوئی جن اچک کر لے کر آتا ہے اور پھر اسے اپنے کاہن دوست کے کان میں مرغ کی آواز کر کی طرح ڈال دیتا ہے، پھر وہ کاہن اس ایک سچی بات میں 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں۔
اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ فرشتے عنان میں اترتے ہیں، اور عنان سے مراد بادل ہیں۔ یہاں فرشتے ان کاموں کا تبادلہ کلام کرتے ہیں جن کا فیصلہ آسمان میں ہو چکا ہوتا ہے، اور یہیں سے شیاطین کچھ چوری چھپے باتیں اڑا لیتے ہیں، پھر کاہنوں کو ان کی خبر کر دیتے ہیں، اور یہ کاہن 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر انہیں بیان کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اور جو کسی کاہن وغیرہ کی تصدیق کرتا ہے، اس کا یہ تصدیق کرنا اسے اس کے عمل میں شریک اور اس کے قول کی صحت کا اعتقاد رکھنے والا بنا دیتا ہے، جبکہ ہر ایسے شخص کے دعوے کے جھوٹے ہونے کا اعتقاد رکھنا واجب ہے جو مستقبل کی معرفت کا دعویٰ کرے، کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے جو کہ اکیلے اللہ رب العزت کے ساتھ مختص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قیافہ شناس یا جادوگر یا کسی کاہن کے پاس آئے اور وہ اس سے سوال کر کے اس کی تصدیق کرے، اسے سچا جانے، تو اس نے اس وحی کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ اسے احمد، ابو داود، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے اسے بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے، اور ابو یعلا نے جید سند کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اسی طرح کی موقوف روایت نقل کی ہے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے دین کی حفاظت کرو، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیحات، نصوص، حکموں کا احترام کرو، اہتمام کرو۔ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں ہمیں ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں اسی بات پر اپنی بات کو